گل پلازا، ایم جناح روڈ، کراچی. اس عمارت کو محفوظ کس نے قرار دیا؟ اجازت نامے بار بار کس نے جاری کیے؟ خلاف ورزیوں سے فائدہ کس کس نے اٹھایا؟ اور سب دیکھ کر خاموش کون کون رہا؟ یہ بدقسمتی نہیں تھی، یہ کوئی حادثہ بھی نہیں تھا، یہ گل پلازا کی آگ، یہ تباہی، یہ آگ، یہ سب پہلے لکھی جا چکی تھی. 17 جنوری کی رات کراچی کا تاریخی تجارتی مرکز گل پلازا ایک بار پھر شعلوں کی لپیٹ میں تھا. کل رات لگنے والی آگ نے صرف ایک عمارت کو نہیں جلایا، بلکہ نظام، ضمیر اور حکمرانی کے دعووں کو بھی بے نقاب کر دیا. گل پلازا کی آگ میں قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، درجنوں افراد زخمی ہوئے اور اربوں روپے کا مال راکھ بن گیا. لیکن یہ واقعہ پیش کیوں آیا؟ کیا یہ محض ایک حادثہ تھا یا پھر ہماری اجتماعی بے حسی کا نتیجہ؟ آج اس ویلاگ میں ہم صرف واقعے کی رپورٹنگ نہیں کریں گے، ہم اس کے پیچھے چھپی ہوئی ان انتظامی ناکامیوں کو بھی دیکھیں گے جو بار بار ایسے المناک اور ہولناک حادثات کو جنم دیتی ہیں. ابتدائی اطلاعات کے مطابق آگ گراؤنڈ فلور پہ ایک دکان سے شروع ہوئی. گیس لیکیج کے باعث ہونے والے دھماکوں نے صورتحال کو مکمل طور پر قابو سے باہر کر دیا. صرف چند منٹوں میں پوری عمارت شعلوں میں لپٹ چکی تھی. ریسکیو اہلکار اپنی جان خطرے میں ڈال کر عمارت کے اندر داخل ہو رہے تھے، جبکہ خود عملہ یہ خبردار کر رہا تھا کہ عمارت کمزور ہو چکی ہے، اس سے گر سکتے ہیں، اور بالآخر عمارت کے کچھ حصے زمیں بوس ہو گئے. فائر بریگیڈ اہلکار کا کہنا تھا کہ ہمیں شدید گرمی اور دھوئیں کی وجہ سے اندر داخل ہونے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں. عینی شاہدین بتاتے ہیں کہ اندر سے لوگ چیخ رہے تھے، باہر نکلنے کا کوئی رستہ نہ تھا. انسانیت کے لیے ایک سیاہ دن کے اب تک کی معلومات کے مطابق 6 قیمتی جانیں ضائع ہو چکی، جن میں ایک فائر بریگیڈ عملہ بھی شامل. 30 سے زائد افراد زخمی اور اربوں روپے کا سامان خاکستر. زیادہ تر اموات دھوئیں میں دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی. اور یہی سب سے بڑا سوال بھی ہے، اگر فائر الارم، اسموک مینجمنٹ، ایمرجنسی ایگزٹس موجود ہوتی تو کیا اتنی جانیں ضائع ہوتی؟ یہ بدقسمتی کیوں نہیں تھی؟ ہمیں سچ بولنا ہوگا. ہمیں سچ بولنا ہوگا کہ یہ آگ اس لیے نہیں پھیلی کہ قسمت خراب تھی، بلکہ یہ آگ اس لیے پھیلی کیونکہ عمارتوں میں فائر ایگزٹس ناکافی یا بند تھے. بجلی کا لوڈ ڈیزائن سے کئی گنا زیادہ ڈال دیا جاتا ہے. آتش گیر سامان، کپڑے، پلاسٹک، پرفیوم، الیکٹرانکس بغیر کسی سیفٹی کے ذخیرہ کیا جاتا ہے. پارکنگ، راہداریاں، سیڑھیاں دکانوں میں بدل دی جاتی ہیں. جب حفاظت کی جگہ منافع کو دے دی جائے تو ایک چنگاری ہی کافی ہوگی تمام معاملات میں تباہی پیدا کرنے کے لیے. گل پلازا ایک پرانی سیل بند عمارت تھی. اس میں ہنگامی راستے نہ ہونے کے برابر تھے، کوئی مناسب وینٹیلیشن سسٹم نہ تھا، سب سے بڑا المیہ کوئی فائر فائٹنگ سسٹم بھی نہ تھا، نہ الارم، نہ اسپرنکلز، نہ ہی جدید فائر فائٹنگ سسٹم کا کوئی بندوبست. ایک دھماکہ اور تباہی. فائر بریگیڈ کو پانی کی رسائی اور سپلائی مشکل ہو رہی تھی. گرین لائن کی تعمیراتی سرگرمیوں نے راستہ روکا ہوا تھا، اور پھر عمارت کا ایک حصہ بالآخر جب زمیں بوس ہوا تو ریسکیو آپریشن مزید خطرناک ہو گیا. اور سب سے پریشان کن بات کہ یہ پہلا واقعہ نہیں، 2008 2016 میں بھی آگ لگ چکی تھی. ہر بار سبق سیکھنے کا وعدہ اور ہر بار ناکامی. حکام کہہ رہے ہیں وجہ معلوم کی جائے گی، شاید شارٹ سرکٹ تھا. لیکن سوال یہ نہیں کہ آگ سب سے پہلے کس دکان میں لگی، اصل سوال یہ ہے کہ اس عمارت کو محفوظ کس نے قرار دیا؟ اجازت نامے بار بار کس نے جاری کیے؟ خلاف ورزیوں سے فائدہ کس نے اٹھایا؟ اور سب دیکھ کر خاموش کون رہا؟ یہ ہے اصل سوال. کیونکہ جب غیر قانونی کام نارمل بنا دیے جائیں تو اس کی قیمت عام دکاندار، مزدور، گاہک اور ریسکیو اہلکار ادا کرتے ہیں، جیسے کل رات ادا کی گئی. اب سوال یہ ہے کہ ذمہ دار کون ہے؟ املاک کے مالکان جنہوں نے حفاظتی بندوبست نہیں کیا، نگران حکام جنہوں نے چیکنگ میں غفلت برتی،
ریگولیٹری ادارے جن کے قوانین پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. خوشائند بات یہ ہے کہ حکام نے، سرکاری حکام نے فوری انکوائری کا حکم دیا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے شہر بھر میں فائر سیفٹی آڈٹ کا حکم بھی دے دیا ہے. لیکن کیا یہ کافی ہے؟ کراچی میں گل پلازا جیسی سینکڑوں عمارتیں ہیں. کیا ہم اگلے سانحے کا انتظار کریں گے؟ گل پلازا کا یہ واقعہ صرف ایک عمارت کا جلنا نہیں، یہ ہماری انسانی اقدار، ہماری ذمہ داریوں اور ہماری اجتماعی ضمیر کے جلنے کا واقعہ ہے. ہر سانحے میں ہمیں تبدیل ہونے کا ایک موقع ملتا ہے. آج کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں. اپنی آواز بلند کریں، اپنے علاقے کی عمارتوں کی حفاظتی حالت جانچیں، مطالبہ کریں کہ ہر زندگی کو قیمتی سمجھا جائے. دوستو، یہ صرف ایک ویلاگ نہیں، یہ ایک مطالبہ ہے. کراچی کی تمام بڑی مارکیٹوں اور پلازوں کا آزاد فائر اسٹرکچر اور آزادانہ سیفٹی آڈٹ کیا جائے اور رپورٹس عوام کے سامنے لائی جائے. فوری کاروائیاں کرتے ہوئے سیڑھیاں، ایگزٹس، راستے خالی کرائے جائیں اور تجاوزات ختم کی جائیں. ہر کمرشل عمارت کے لیے بنیادی چیزیں لازمی ہوں. نمبر 1 فائر الارم، نمبر 2 ایکسٹنگوشرز، ایمرجنسی لائٹیں، واضح ایگزٹس، ڈرلز اور پانی کی دستیابیاں. جہاں غفلت ثابت ہو وہاں فوجداری کارروائی ہو، صرف جرمانے نہ لگائے جائیں. ہم اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ کراچی میں تو ایسا ہوتا ہی رہتا ہے، بڑے بڑے شہروں میں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. یہ قسمت کا مسئلہ نہیں، یہ حکمرانی کا مسئلہ ہے دوستوں. یہ حکمرانی کا مسئلہ ہے، عمل درآمد کا مسئلہ ہے اور اجتماعی ایمانداری کا مسئلہ ہے. اور ہاں، یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اگر ہم موت کے یہ شارٹ کٹس نارملائز کرنا بند کر دیں. جزاک اللہ دوستوں. اللہ حافظ.